السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 5 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دونوں کار میں رکھ دو۔ سیڑھیاں اترتے 2 قدم پیچھے اس کا بیگ اور کوٹ تھامے رحیم کو حکم دیتا ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس وقت صرف ملیحہ صاحبہ ہی بیٹھی تھی۔ پلوشہ 8 بجے ہی ناشتہ کر کے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی چلی جاتی تھی اور اس وقت 10 بج رہے تھے۔ گڈ مارننگ، ان کے سر پر بوسہ دیتا چیئر گھسیٹ کر بیٹھ چکا تھا۔ ملازم نے سلیقے سے اس کے آگے جوس نکال کر رکھا تھا۔ اس نے اشارے سے اسے پیچھے کر دیا تھا۔ آج آپ کے پارٹنر نظر نہیں آ رہے، ان سے آملیٹ کی پلیٹ دیتے چھیڑا تو ملیحہ صاحبہ مسکرا دیتی۔ ہاں، فجر پڑھ کر سو گئے، آج میں نے ناشتہ روم میں ہی بھجوا دیا تھا۔ خوش تو بہت ہوں گے، ان کے بچھڑے رشتے دار ملنے آئے تھے آخر۔ کانٹے کی مدد سے آملیٹ کھاتے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ ہاں خوش ہیں، ان کی پوتی آئی تھی آخر۔ تم بھی تو پھولے نہیں سما رہے تھے اپنی بہن کو سال بعد دیکھ کر۔ ہاں یہ تو ہے، اس خاندان سے میں ویسے اتنے ظرف کی امید نہیں رکھتا تھا، جو اس کا سپ لیدر تلخ لہجے میں بولا تھا۔ ملیحہ صاحبہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ کشمالہ کل کے بعد کتنی عزیز ہو گئی تھی انہیں۔ اور یہ مینی کے رشتے کا کیا معاملہ ہے؟ مامی کو وہ گھٹیا شخص ہی ملا تھا اس کے لیے۔ تیمور کو ایک دم ہی یاد آیا اور پل بھر میں ہی اس کا چہرے پر ناگواری ابھری تھی۔ یہ شعر کی ہم سب سے جنگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برا ہے۔ ملیحہ صاحبہ نے سنجیدگی سے بیٹے کو دیکھا تھا۔ جب وہ ہم سے جن سے کوئی تعلق نہیں اس کا اپنی حقیقت دکھا سکتا ہے تو کیا زرمینے کو خوش رکھ سکے گا وہ ماما؟ وہ سیلے تاثرات لیے نیپکن ٹیبل پر پھینکا تھا۔ تم اس معاملے میں کچھ نہیں بولو گی کیونکہ یہ بھابھی اور اس کے تمام بڑوں کا فیصلہ ہے۔ ملیحہ صاحبہ بھی اس بار 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ اس بے مقصد کی آگ میں وہ مزید کوئی چنگاری برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ہم بھی اس کے بڑوں میں شمار ہوتے ہیں، شاید آپ بھول رہی ہیں۔ ہاں ہوتے ہیں، مگر ان سب کے بعد اور ایک اہم وجہ بھی ہے جس کے لیے ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے۔ ان کی بات پر تیمور نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ بتائیں گی پلیز؟ اپنا سوال نظر انداز کیا جانا اسے بالکل نہیں بھایا تھا۔ زرمینے کی رضا شامل ہے اس میں، اتنا کہہ کر وہ اپنے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، اور تیمور کوئی نہ سمجھنا تھا جو اس جملے کا مفہوم نہ سمجھ پاتا۔ ایک نظر ماں پر ڈالتا سر چھٹکتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اب بھلا وہ اس پاگل لڑکی کو کیا سمجھا سکتا تھا کہ جس شخص کو دل دے بیٹھی ہے وہ 1% بھی اس کے لائق نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتی خانم آقا جان کتنے خوش ہوئے تھے ہمیں دیکھ کر۔ وہ پرمسرت انداز میں 1 گھنٹے سے بیٹھی کل کے تمام رودات سنا رہی تھی۔ جی ہاں، زرمین کمال کے پیٹ میں یہ راز زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا تھا اور اسے اپنی بہترین رازداں خانم لگی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اس نے 10 بار خود کو ٹوکا بھی تھا، اور وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ اپنی نواسی کو دیکھ رہی تھی جو کل کسی کی بھی بغیر اجازت کشمالہ زاویار کی سواری پر اکرام ہاؤس کی سیر کر کے آئی تھی، اور وہ جو آج کئی دن بعد ہمت کر کے خانم کے کمرے کی جانب ان کے خیریت دریافت کرنے کے لیے بڑھا تھا، اس کے قدم دروازے پر ہی ساکت رہ گئے تھے۔ زرمین کمال کی چہکتی آواز اس کے کانوں میں گرم ابلتے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ آقا جان بہت مس کرتے ہیں آپ کو خانم۔ زرمینے نے سر اٹھا کر خانم کو دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دل میں بھائی سے ملنے کی خواہش کچھ اور بڑھی تھی، مگر اپنے تاثرات وہ فوراً چھپا گئی تھی۔ ہاں ہم بھی بہت یاد کرتے ہیں سب کو۔ گہری سانس بھرتے وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ زرمینے ان کے برابر میں بیٹھتی کندھے پر سر رکھ گئی۔ آپ بھی ملنے جا کر کب تک اس طرح سب ایک دوسرے سے ناراض رہیں گے؟ خانم کی کیفیت وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ باہر کھڑا یشار مصطفیٰ ماتھے پر شکنوں کا جال لیے پلٹ گیا تھا۔ ہر کام اپنے وقت پر مناسب ہوتا ہے زرمین کمال، خانم نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ زرمین لب کاٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا برا لگا ہمارا وہاں جانا؟ نہیں، وہاں جانا تمہارا حق ہے، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ اس بار ان کا لہجہ نرم تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کشمالہ کو بھیجنا ذرا میرے پاس۔ دروازے سے نکل رہی تھی جب خانم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر انہیں دیکھا، مگر وہ سر چیئر کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ زرمین خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دل الگ زور زور دھڑک رہا تھا، کہیں وہ کشمالہ کو نہ ڈانٹ پلاتی۔ کشمالہ تو مجھے جان سے مار دے گی۔ زرمینے یہ کیا کر دیا تو نے؟ اپنے لب بے دردی سے کچلتے خیالوں میں گم کوریڈور سے گزر رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو مضبوط شکنجے میں لیتے بڑی زور سے گھسیٹا تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چینخ نکلی تھی جسے سامنے کھڑا شخص اپنے مضبوط ہاتھ تلے دبا گیا تھا۔ زرمینے کے حواس بحال ہوئے تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر بے یقین ہی تو رہ گئی تھی۔ یہ شار مصطفیٰ کی انگارہ ہوتی آنکھوں اور بھینچے جبڑے دیکھ کر دل بہت شدید سے دھڑکا تھا۔ ایک خطرے کا الارم تھا جو اسے اپنے ارد گرد بجتا محسوس ہوا۔ بہت پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے زرمین کمال؟ ہاں، اس کا شعلہ بار لہجہ اسے سن کر گیا تھا۔ کمر میں اٹھتی درد کی لہر کو نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹایا تھا۔ کیا مطلب؟
آنکھوں میں خوف لیے لبوں پر زبان پھیری تھی. یشار نے اپنے ہاتھ کا پنچ بڑی زور سے دیوار پر مارا تھا. وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی. تمہیں کیا لگ رہا تھا میں بے خبر رہوں گا اور تم جو مرضی دل چاہے کرتی بھی رہوگی؟ اس کی دھیمی مگر غراتی آواز پر زرمینے کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی. یعنی وہ جان گیا تھا. ہاں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میری آنکھوں میں دھول چھونکے گی اور اپنے اس سو کالڈ بھائی سے ملنے پہنچ جاؤ گی؟ وہ بولا نہیں تھا، پھنکارا تھا. زرمینے کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا. میں شٹ اپ یو. نفرت سے اسے دیکھتے اپنے آپ کو بہت مشکل سے کچھ سخت کہنے سے باز رکھا تھا. اس نے سسکتے ہوئے ایک جانب سے نکلنا چاہا مگر وہ کلائی تھامتا اسے واپس دیوار سے لگا گیا. میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی کیا؟ ایک ہاتھ دیوار پر رکھتا ذرا سا جھکا تھا. زرمینے اس کے انداز پر جی جان سے کانپ اٹھی تھی. آئندہ تم اس گھر کی کسی بھی فرد کو لے کر وہاں گئیں تو دوبارہ کبھی اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے نہیں دوں گا. یہ جو ذرا سا لحاظ کر رہا ہوں اسے ایک لمحے میں ختم کر کے سب کچھ ختم کر سکتا ہوں. یاد رکھنا میری بات. انگلی اٹھا کر سخت الفاظ میں تنبیہ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا. مگر زرمینے کمال وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کے وجود سے جان نکال پھینکی ہو. کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ بغیر اس کا ایک بھی لفظ سنے وہ اسے دو کوڑی کا کر گیا تھا. کئی آنسو ایک ساتھ آنکھوں سے نکلے تھے اور زرمینے کمال دیوار سے لگتی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ کب اس کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں اور کب وہاں آتی کشمالہ اس کے نزدیک آئی تھی. وہ بس رو رہی تھی اور جی بھر کر رو رہی تھی. مینے کیا ہوا؟ مینے کیوں رو رہی ہو ایسے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، پلیز کچھ تو بولو. اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے فکرمند انداز میں بولی تھی. اسے سمانہ بیگم نے خانم سے کھانے کا پوچھنے بھیجا تھا مگر کوریڈور میں پہنچی تو زرمینے کی سسکیوں نے راستے میں اس کے قدم زنجیر کر دیے تھے. وہ مسلسل رو رہی تھی. کشمالہ اسے زبردستی گیسٹ روم میں لے آئی تھی کیونکہ وہاں سے کسی کا بھی گزر ہو سکتا تھا اور کوئی تماشا بھی کھڑا ہو سکتا تھا. اب مجھے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے؟ جب وہ دل کھول کر رو چکی تو کشمالہ نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اسے تھمائی. زرمینے نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا اور سر جھکا گئی. دل پر گزرتی قیامت کا اسے کیا بتاتی. مینے پلیز. اس کے برابر میں صوفے پر بیٹھتی بے چینی سے بولی اور ٹیشو سے اس کے آنسو صاف کیے. مالا انہوں نے مجھے. کنہوں نے؟ یشار انہیں. ہاں کیا؟ اس کی سسکیوں کے درمیان ہمت بندھائی تھی. انہیں سب پتہ چل گیا مالا. کیا؟ زرمینے نے جیسے تیسے جملہ مکمل کیا تھا اور کشمالہ صدمے سے چیخ پڑی تھی. میرے دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ اس بات کے بارے میں بس تم اور میں جانتے تھے، پھر کیسے؟ وہ صدمے سے بولتے ہوئے اچانک رکی تھی. تم نے بھانڈا پھوڑ دیا مینے؟ بے یقینی سے اس نے زرمینے کو دیکھا. وہ جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی اب شرمندہ بھی ہو گئی تھی. آئی ایم سوری مالا. میں نے بس خانم کو بتایا تھا، نہ جانے یشار کو کیسے پتہ چل گیا. وہ مشکل بولتی ایک بار پھر رو پڑی تھی جبکہ کشمالہ نے بے اختیار اپنا سر پیٹا تھا. صرف خانم؟ یا اللہ مجھے صبر دے. کشمالہ کو اپنی خیر نظر نہیں آ رہی تھی. اسے یشار کا ایسا کوئی ڈر نہ تھا مگر خانم وہ اچھی خاصی اس کی طبیعت صاف کر سکتی تھی. اپنی سوچوں سے نکلتے ایک نظر اسے دیکھا جو خاصی قابل رحم حالت میں لگ رہی تھی. اچھا چپ ہو جاؤ نا. اپنی سوچوں سے نکلتے ایک نظر اسے دیکھا جو خاصی قابل رحم حالت میں لگ رہی تھی. اچھا چپ ہو جاؤ نا، اب اتنا ریئیکشن تو آنا ہی تھا. کشمالہ نے تسلی دیتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا. زرمینے نے رخ موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا. اتنا سا؟ مالا نے انہیں سب ختم کرنے کی دھمکی دی ہے مجھے؟ یہ اتنی سی بات ہے بس؟ اس کے دلدوز انداز پر کشمالہ تڑپ اٹھی تھی. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے مینے. انہوں نے بس ڈرایا ہوگا تمہیں، ابھی غصے میں ہوں گے اس لیے، ورنہ وہ پسند کرتے ہیں تمہیں. زرمینے کے لبوں پر ایک تلخ مسکان آئی تھی مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا. اب اس کو کیا بتاتے کہ وہ شخص کبھی ڈھنگ سے بات تک نہ کرتا تھا اور آج جو رویہ اپنایا تھا اس نے زرمینے کو ازحد مزمحل کر دیا تھا. آئی ایم سوری مالا، میں تمہارا راز نہ رکھ سکی. آنسو پونچھتے شرمندگی سے اسے دیکھا. کشمالہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی. دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا. اس لمحے اسے یشار مصطفیٰ پر شدید غصہ آیا تھا. میں جانتی ہوں مجھے یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا مگر پتہ نہیں کیسے اس کی خاموشی پر اس نے مزید وضاحت دی تھی. کشمالہ نے گہری سانس بھری تھی. کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو پتہ چلنا تھا نا. اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی جس کو لے کر وہ اتنا مس بیہیو کریں. ناگواری سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے یشار مصطفیٰ سے دو ہاتھ کرنے کا سوچ لیا تھا. کہاں جا رہی ہوں؟ اس کے تاثرات دیکھتے گھبرا کر پوچھا. پڑھنے جا رہی ہوں. خانم سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی. اپنا شفون کا بلو دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر ڈالا تھا اور اسے تسلی دی. وہ محض سر ہلا کر رہ گئی تھی. او ہاں، خانم نے بھی تمہیں بلایا تھا. اسے یکدم ہی یاد آیا. کیوں؟ وہ ایڑیوں کے بل پورا گھومی تھی اور آواز کسی چیخ کی صورت میں نکلی تھی. زرمینے بے بسی سے کندھے اچکا گئی. مینے اللہ پوچھے تم سے. خوشمگی نگاہوں سے دیکھتی باہر نکل گئی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہے؟ پلوشا نے لیب سے نکلتے اسے دیکھا جو آج سارا دن خاصا چپ نظر آئی تھی. کشمالہ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا. بس سر میں درد ہو رہا ہے، رات کو نیند ہی نہیں آئی. اپنا ماتھا سہلاتی بیگ رکھ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی تھی.
نرم گرم دھوپ اس وقت بہت بھلی لگ رہی تھی۔ رات کو وہ سارا وقت خانم کے پاس ہی تھی۔ ان کا رد عمل اگرچہ اتنا شدید نہ تھا مگر انہوں نے اچھا خاصا اسے ڈانٹا تھا، جسے وہ کان لپیٹے سنتی رہی تھی۔ جانتی تھی یہ غصہ صرف یہ اشعار مصطفیٰ کی وجہ سے اوپری تھا، ورنہ وہ بھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ یہ کون ہے جس نے تمہاری نیندیں اڑا دی؟ پلوشہ کی آنکھیں پٹ پٹا کر مانی کے اس انداز میں پوچھا تھا۔ کشمالہ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ کہہ دے تمہارے کزن، مگر پھر خود ہی سر جھٹکتی مسکراتی۔ ہیں کیا مطلب؟ باقی کوئی ہے جس سے میں انجان ہوں؟ اس کی مسکان پر پلوشہ چیخ پڑی تھی۔ کشمالہ نے ارد گرد دیکھ کر زور سے اس کے بازو پر چٹکی لی تھی۔ بے وقوف لڑکی، نہیں ہے کوئی، ہوتا تو تمہیں پتہ نہیں چل جاتا؟ دان پیستے اسے گھورا تھا۔ تو ایسے شرمیلی انداز میں مسکرا رہی ہو، مجھے تو شک ہی ہونے۔ اپنا بازو سے ہلاتے جواباً پلوشہ نے بھی اسے گھورا۔ کشمالہ ایک پل کے لیے سٹپٹائی تھی۔ نہیں تو میں کب مسکرائی؟ اور مسکرانے کے لیے بھی ایک عدد لونگ کیئرنگ انسان کا ہونا ضروری ہے، جو اب تک تو نظر نہیں آیا مجھے۔ خود کو سنبھالتے بیزار لہجے میں بولی۔ پلوشہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ نہ میری بہن، دل چھوٹا نہ کر، کوئی نہ کوئی بیچارہ عقل کا مارا ہوگا جو تیرے لیے بھی راتوں کو جاگا کرے گا۔ کشمالہ کو وہ ہمدردی جتاتی بہت زہر لگی تھی۔ کیوں؟ میں الو ہوں جو راتوں کو جا کر اسے بھی جگاؤں گی؟ اپنی موٹی جلد والی بک اسے ماری تھی۔ اس پر پلوشہ کا کہکہا جاندار اور معنی خیز تھا۔ کشمالہ خود کو کوستی اسے گھور کر رہ گئی۔ جبھی پلوشہ کا موبائل بجا۔ ہاں ہیلو، لو تم کیسے احسان کرنے پہنچ گئے؟ اچھا آ رہی ہوں میں، مر کیوں رہی ہوں؟ مسکراتے ہوئے کال کرتے کشمالہ کو دیکھا، جو سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے خود بھی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا ڈرائیور بھی آ گیا تھا۔ شمس آیا لینے، اس کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھتے بتایا کہ پرماننٹلی شفٹ ہو گئی کیا یہاں؟ کشمالہ کے سوال پر پلوشہ نے بغور اسے دیکھا، مگر اس کا انداز سرسری تھا۔ ہاں اگر دل لگ گیا تو یہیں رہے گا۔ لبوں پر مانی خیز مسکراہٹ لیے وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی۔ دروازے سے باہر نکلی تو سامنے بلیک جینز اور یلو ٹی شرٹ پر ڈارک برون جیکٹ پہنے شمس صلاح الدین مرسیڈیز سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پلوشہ نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا، مگر اس کی نگاہیں پلوشہ کے ساتھ کھڑی کشمالہ پر ٹھہر گئی تھی۔ اتفاق سے آج وہ بھی یلو کرتا اور سفید شلوار پر براؤن ہی چادر پہنے ہوئی تھی۔ ہوا سے اڑتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی وہ پلوشہ کے ساتھ قریب آ رہی تھی۔ شمس کا دل آج پھر اسی انداز میں دھڑکا تھا، آج پھر اس پر نظر ٹھہری تھی۔ آج پھر وہ ارد گرد بھلا بیٹھا تھا۔ کیسی ساحرہ تھی وہ جو اسے ہر چیز سے فراموش کر رہی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا، خود کو بہلا رہا تھا کہ وہ کیفیت وقتی ہے، مگر آج اس لمحے وہ سب بھول بیٹھا تھا، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ چکی تھی اور نرم مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے آنے کا احسان کیسے کر دیا آج؟ پلوشہ کی آواز نے اسے کسی سحر سے آزاد کیا تھا۔ شمس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پری پیکر پر سے نگاہیں ہٹائی تھیں اور اپنی سیاہ گلاسز آنکھوں پر چڑھا گیا۔ شاید یہ وہ حفاظتی بند تھا جس سے اس کی چوری نہ پکڑی جاتی۔ تیمور بھائی کے میسج پر آیا ہوں۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ پلوشہ کو جواب دیتے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ لبوں پر مدھم مسکان لیے مروتاً بولی تھی۔ شمس کی نگاہیں اس کے دائیں گال پر پڑتے ڈمپل پر الجھی تھیں۔ اب تک تو صحیح تھا، اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ کیا مطلب؟ کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ایک تو پلوشہ کی نگاہوں نے بھی اسے زچ کر دیا تھا۔ میرا مطلب ہے سردی بڑھ گئی تو فلو بھی ہو سکتا ہے نا، اسی لیے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرے تھے۔ کشمالہ اس کی بے مقصد بات پر اپنی ہنسی دباتی انہیں خدا حافظ کر کے اپنی کار کی جانب بڑھ گئی میرے بھائی، وہ کہو تو روک لوں؟ اس کی بے خود نگاہیں جب تک کشمالہ ساویار کی کار پر ٹکی تھی پلوشہ کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ کیا فالتو بولتی رہتی ہو، گاڑی میں بیٹھو۔ اسے ڈپٹتا کار میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی کھلکھلا اٹھی تھی۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں، کار میں بیٹھتے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا؟ یہی کہ تم دونوں ساتھ کیسے لگو گے؟ پرسوچ انداز میں کہتی شمس صلاح الدین کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی، مگر وہ چہرے پر بیزاری طاری کرتا اسے گھور گیا تھا۔ مجھے کیا پڑی ہے تمہاری دوست کو سوچنے کی؟ 1000 لڑکیاں ہیں میرے آگے پیچھے، مزاحیہ انداز میں کہتا اسے چڑھایا تھا، مگر وہ بھی کم نہ تھی۔ اوہ، جبھی سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہیں جناب۔ اوہ ہیلو، وہ بس آغا جان کے لیے اسپیشل ہے، اس لیے رسپیکٹ کرتا ہوں، ورنہ میرا کیا لینا دینا؟ شمس سرے سے ہی مکر گیا تھا۔ جانتا تھا اگر اسے اس کے حال دل کی بھنک بھی پڑ گئی تو خوب ٹانگیں کھینچے گی۔ ویسے یہ تو صحیح کہہ رہی ہوں، وہ آغا جان کی وجہ سے مجھے بھی بہت عزیز ہے، اور ویسے بھی اب تو بات پکی ہو رہی ہے اس کی پسند سے، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ انتہائی سنجیدگی سے کہتے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالتی موبائل کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، مگر شمس صلاح الدین کا تو رنگ ہی بدل گیا تھا۔ پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا۔ کیا ہوا؟ اس کے تاثرات اچانک رکنے پر پلوشہ نے بمشکل اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ شمس آنکھوں میں ناگواری لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اپنے فضول جوکس پر اگر مجھ سے داد وصول کرنا چاہتی ہو تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، سمجھ آئی؟ دانت پیستے گرایا۔ ہیں میں نے کون سا جوک سنا دیا؟ میں سیریس ہوں، نیکسٹ ویک اس کی انگیج۔ شٹ اپ وشا، اس کی بات کاٹتا دھاڑا۔ پلوشہ کا کہکہا اس کی حالت پر بے ساختہ نکلا تھا۔ کیا جہالت ہے یار! اسے مسلسل ہنستے دیکھ کر وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا۔ ویسے سچ بتاؤ، ساتھ چلو گے؟
اچھا نہیں، آئی ایم سوری، اپنی آنکھ کا کنارہ صاف کرتے پھر چھیڑنا چاہا مگر اس کی آنکھیں دکھانے پر سیدھی ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اپنے سیاہ چمکدار بالوں کا بن بنائے وہ بڑے انہماک سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھتی کرسر اوپر نیچے کر رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر کسی اور کی نہیں بلکہ اس دشمن جہاں کی فیس بک پروفائل کھلی تھی، جہاں اس کی چند ماہ پرانی پکس اپلوڈ تھیں، جن میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی باہر ملک کے ٹور پر تھا۔ چند تصاویر شمس آقا خان اور اپنے والدین کے ساتھ بھی موجود تھیں۔ آخری پوسٹ چند ماہ پہلے کی تھی، جس کا مطلب تھا تیمور صلاح الدین بہت ہی کم ہی اپنا اکاؤنٹ یوز کرتا تھا۔ مایوس ہوتی لیپ ٹاپ بند کر ہی رہی تھی کہ نظر اپنی فرینڈ ریکویسٹ سیکشن پر پڑی تھی، جس پر نیو نوٹیفیکیشن کا لال سٹیکر جگمگا رہا تھا۔ اسے اوپن کرتے ہی اس کا منہ کھل گیا، جہاں شمس صلاح الدین اپنی وجیح شخصیت لیے سیاہ سوٹ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل بڑے عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ ابھی وہ اس کے بھائی کی پروفائل وزٹ کر کے آئی تھی اور اچانک ہی اس کی ریکویسٹ! غلطی سے تیمور صلاح الدین کی کسی پوسٹ پر لائک کلک تو نہیں ہو گیا؟ یا اللہ! کشمالہ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جلدی سے جا کر ایکٹیویٹی لاک چیک کیا اور سکون کا سانس بھرتی لیپ ٹاپ بند کر گئی۔ شمس صلاح الدین کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کا خیال اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ اف، کب تک یوں اسٹاک کرتی رہو گی؟ میں آپ کو کروٹ بدلتی سیلنگ گھورنے لگی۔ کبھی کبھی وہ پلوشا کی کسی پوسٹ پر اس کا لائک بھی دیکھتی تھی، مگر کبھی ریکویسٹ بھیجنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر بھیج بھی دے تب بھی اس نے کون سے ایکسیپٹ کرنی تھی۔ منہ بناتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کچن میں داخل ہوئی تو وہاں یشار پہلے سے موجود اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ کشمالہ نے آج 2 دن بعد اسے دیکھا تھا، نہ جانے کہاں پھر رہا تھا، اپنی منگیتر کا دل دکھا کر۔ اس کی پشت کوڑتے کوڑ کر سوچا۔ کھٹکی کی آواز پر اس نے رخ موڑ کر دیکھا، جہاں بیبی پنک قمیض شلوار پر سیاہ شال اوڑھی وہ دشمن جہاں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ یشار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ ہوں کرتی کیبنٹ سے کافی کا جار نکالنے لگی۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ اس کے کافی بیٹ کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھمے تھے اور اچانک ہی ذہن کے پردے پر 2 دن پرانی بات یاد آئی۔ اس کی بھویں آپس میں اکٹھی ہوئیں۔ بہت اچھی بات ہے، اپنی شکل لے کر گم ہو جاؤ یہاں سے۔ ناگواری سے سر جھٹکتا کافی کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ کشمالہ نے کیبنٹ سے منہ نکال کر اسے گھورا۔ آپ کو اتنا احساس بھی نہیں ہے کہ آپ نے غلط کی ہے؟ کیبنٹ بند کر کے وہ تن پن کرتی اس کے پاس آئی۔ میں نے؟ یہ تم نے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر؟ خوشمکی نگاہوں سے اسے دیکھتے لتاڑنا چاہا، مگر کشمالہ کا انداز ہنوز تھا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے جو کیا اس سے مینے بہت ہرٹ ہوئی ہے۔ اس نے تم سے میری شکایت کی ہے؟ یشار نے کریم کا پیکٹ سلیب پر پٹکا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے اس نے تمہیں میرے خلاف بھڑکایا۔ بہت خوب۔ اس کے زہر خند انداز پر کشمالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ مینے نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اسے اس دن روتے دیکھ لیا تھا اور اسے ایک رام ہاؤس لے کر گئی۔ میں لے کر گئی تھی، وہ مجھے لے کر نہیں گئی تھی۔ کشمالہ کی وضاحت پر یشار نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ کیا؟ میں جانتا نہیں ہوں کہ تم اسی کے لیے گئی تھی وہاں، ورنہ تمہارا ان لوگوں سے کیا لینا دینا؟ بولو۔ کشمالہ ایک پل کی چپ سی ہو گئی۔ اب بھلا کیا کہتی کہ زرمینے سے زیادہ ان لوگوں سے ملنے کی چاہ ہے، لوگوں سے ملنے کی چاہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ آئیڈیا میرا ہی تھا، مگر آپ نے جو مینے کے ساتھ کیا، دس از ٹو مچ۔ یشار نے کافی تیار ہونے کے بعد وہ کپ اس کی جانب بڑھاتے چہرے کے تاثرات دیکھے، جہاں آج خفگی بھی تھی اور ناراضگی بھی۔ تم اس کے لیے مجھ سے لڑ رہی ہو؟ اس بات کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے برا لگے تم لوگوں کا وہاں جانا۔ اسے مسلسل زرمینے کی سائڈ لیتا دیکھ کر وہ تپ اٹھا تھا۔ اس بات کا خیال اس نے نہیں بلکہ میں نے نہیں رکھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کشمالہ قدرے بے بسی سے بولی تھی۔ یشار نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور آرام سے وہ اسے اپنے سامنے کھڑے شخص کا دل دکھا رہی تھی۔ اور ذرا سی ہمت بھی نہیں تمہیں؟ آئی ایم سوری، بہت آہستہ سے منمنائی تھی مگر کچھ نہ بولا۔ جب ہم اکرام ہاؤس کے گیٹ پر پہنچے، مینے تو تبھی مجھے روک رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر پھر بولی، مگر وہ سر جھٹکتا اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ دیکھیں، اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ کافی ایکسیپٹ نہیں کروں گی میں۔ اپنی بات کا کوئی اثر نہ پا کر دھمکیوں پر اتر آئی۔ یشار نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ تو کیا چاہتی ہو؟ ہے وہ کہ اب میں اس کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگوں؟ یشار کی غصیلی آواز پر کشمالہ روٹ کر اسے دیکھتی کچن سے باہر نکلنے لگی۔ یشار نے فوراً ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپ کو بالکل کسی کی فیلنگز کا احساس نہیں ہے؟ وہ زرمینے کے لیے دکھی تھی، کیونکہ جب سے یشار نے اس سے مس بیہیو کیا تھا وہ بالکل ہی چپ ہو گئی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بے بس سا ہونے لگا تھا۔ آپ نہیں اب انہیں ڈانٹیں گے؟ اب نہیں ڈانٹیں گے آپ اسے، اور اپولوجائز بھی کریں گے؟ انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا۔ اس کے انداز میں اتنا مان تھا کہ یشار مصطفیٰ کے پاس کوئی آپشن ہی نہ بچا تھا۔ اچھا پہلے یہ کافی پیو۔ اس کے جگمگاتے چہرے سے نظریں چراتا محض سر ہلا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے اقرار پر چہکتی ہوئی اپنا کافی کا مگ اٹھا کر کچن سے باہر نکل گئی۔ یشار مصطفیٰ اس دشمن نے جہاں کی مہک کو خود میں اتارتا ایک گہری سانس فضا کے سپرد کر گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ۔ اس لڑکی کی بے خبری یشار مصطفیٰ کے لیے کتنا بڑا خسارہ ثابت ہو رہی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
ہاتھ آگے کرو بیٹا، شاباش۔ سمرا صاحبہ نے اسے ہاتھ آگے بڑھانے کو کہا تو پلوشہ نے بس ایک نگاہ اٹھا کر اپنے برابر میں بیٹھے تیمور صلاح الدین کو دیکھا۔ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، لبوں پر مسکراہٹ لیے نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے پلوشہ جنید کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اپنے گلابی پڑتے رخساروں پر پلکوں کی باڑ گراتی انگوٹھی تھام گئی تھی۔ اس کی ایک جانب سمرا صاحبہ پلوشہ کی امی اور دوسری جانب تیمور صلاح الدین بڑے طمطراق سے براجمان تھا۔ باقی تمام افراد بھی ارد گرد جمع تھے۔ ینگ پارٹی نے اسے حوصلہ دینے کے لیے ہوٹنگ کی تو وہ لرزتے ہاتھوں سے اس کے شفاف مضبوط ہاتھوں میں انگوٹھی پہنانے لگی۔ یہی عمل تیمور صلاح الدین نے بھی بالکل سادہ سے انداز میں دہرایا تھا، اور پھر مبارکبادوں کا شور مچ گیا تھا۔ وہ اب تک بے یقین بیٹھی اپنے دل کی دھڑکنوں کو کانوں میں دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ دوپہر میں جب وہ شمس کے ساتھ یونیورسٹی سے لوٹی تھی تو گھر میں غیر معمولی چہل پہل نظر آئی تھی۔ اس نے ملیحہ صاحبہ سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، بیٹا مہمان آ رہے ہیں، شام تک اچھا سا تیار ہو جانا۔ اتنا کہہ کر بات ٹال دی تھی۔ وہ بھی کندھے اچکا کر شام ہونے کا انتظار کرتی اپنے وارڈروب کا سب سے خوبصورت نفیس سا باٹل گرین کلر، مگر بات بات پر شمس کا چھیڑنا سمجھ نہ سکی تھی۔ خدا خدا کر کے انتظار ختم ہوا اور مہمان تیمور صلاح الدین کے ساتھ تشریف لے آئے تھے، جو کوئی اور نہیں بلکہ پلوشہ جنید کی پوری فیملی تھی۔ اتنے بڑے سرپرائز پر ابھی وہ ٹھیک طرح سے حیران بھی نہ ہو سکی جب اس کی اور تیمور صلاح الدین کی منگنی کی رسم کا شور مچ گیا۔ وہ ہکا بھکا سب کو اپنے گرد جمع ہوتا دیکھتی رہی۔ بس آ جاؤ یار مراقبے سے باہر۔ شمس کی شرارتی آواز پر وہ سوچوں میں سے نکلتی سر پٹا کر اسے گھورنے لگی۔ اب سمجھ آیا تھا وہ کیوں اسے بات بات پر چھیڑ رہا تھا۔ تیمور بھائی، یہ تو چوپی ہو گئی۔ ورشہ نے اس کے منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا ڈالتے تیمور سے شکایت کی تو وہ لب کاٹتی چوبڑ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی جو اس کی بڑھی ہوئی شیپ پر جچ رہی تھی۔ اف اللہ پلوشہ کو اسی لمحے اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ سکتے میں ہے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ شمس اس کی مسلسل خاموشی پر جملے کسے بنا نہ رہ سکا تھا، جبکہ ورشہ او کرتی کھلکھلا اٹھی تھی۔ نہیں بھائی، ابھی پوچھ لو، یہ خوشی کا سکتہ ہے یا دکھ سے صدمہ؟ تیمور نے ورشہ کو مخاطب کرتے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ پلوشہ کا سر اسی پل اٹھا تھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مگر سب کی کہکہے پر بوکھلا گئی تھی۔ بھائی کیا ہے؟ اپنا سرخ پڑتا چہرہ لیے شرماتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ دل اس وقت پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ آخر اس نے کب سوچا تھا کہ سب اتنا جلدی اور اچانک ہو جائے گا؟ یہ بات چاہے بڑوں نے بچپن میں طے کر دی تھی کہ تیمور صلاح الدین کو اسی کا ہونا تھا، مگر اس انداز میں کہ وہ اپنی بہترین دوست کو بھی نہ بتا سکتی تھی۔ مولا تو مجھے جان سے مار دے گی۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کھلکھلاتی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔